السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ مریم نواز صاحبہ کی پاکستان وطن واپسی اور عمران خان صاحب کے لیے خبریں اچھی نہیں ہیں، سیاسی حوالے سے بھی اور قانونی حوالے سے بھی۔ سیاسی طور پر تو عمران خان صاحب کے صفائی کی مہم جو ہے، صفائی کی عمران خان صاحب کی، وہ تیز ہے۔ یعنی عمران خان مہم نہیں چلا رہے، عمران خان صاحب کا سیاسی صفایا کرنے کی مہم ہے، وہ تیزی کے ساتھ چل رہی ہے، پنجاب سے بھی اور پنجاب کے علاوہ اگر کہیں عمران خان صاحب تھوڑے بہت سیاسی حیثیت رکھتے ہیں تو وہاں سے بھی مسلم لیگ نون کا بھی اب سندھ مشن سامنے آ گیا ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی پہلے سے پنجاب کے مشن پر ہے، خیبر پختونخوا سے پیپلز پارٹی میں لوگوں کی شمولیتیں جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ جاری ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے مریم نواز صاحبہ کے واپس آنے کے بعد اور جو عمران خان صاحب کے خلاف جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، قانونی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تو اس کا تحریک انصاف کے پاس کیا توڑ ہوگا۔ سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ آ کر کیا کریں گی۔ پہلے مریم نواز صاحبہ کا ذکر کر لیتے ہیں۔ تحریک انصاف کیونکہ ان دنوں مشکلوں میں ہے، جس طرح کسی زمانے میں دیگر پولیٹیکل پارٹیز، ایک وقت میں پیپلز پارٹی مشکلات کا شکار ہوا کرتی تھی، ایک وقت میں مسلم لیگ نون ہوا کرتی تھی، لیکن اس وقت پی ٹی آئی ان سے زیادہ مشکلات کا شکار ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون، انہوں نے سارا کا سارا پورا جو انحصار فوج، جرنیلوں کے اوپر اور ججوں کے اوپر نہیں کیا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی پولیٹیکل ورتھ بھی بنائی ہوئی تھی۔ ان کی جو تھا اپنا بیانیہ جو تھا، وہ بیانیہ تھا کہ فوج اور عدلیہ سیاست میں مداخلت نہ کریں۔ عمران خان صاحب ان کو سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں۔ ابھی بھی عمران خان صاحب جو معاملات جتنے بھی انتخابات کے چل رہے ہیں یا نگران سیٹ اپ کے، عمران خان صاحب پولیٹیکل پلیٹ فارمز پر بیٹھ کر ان معاملات پر بات کرنے کے بجائے عدالتوں میں دوڑ رہے ہیں۔ پہلے اپنا جی ایچ کیو کی طرف دیکھ رہے ہوتے تھے۔ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ زیادہ مشکل میں ہے، زیادہ مشکل میں اس وجہ سے کہ عمران خان صاحب وہ جو مقصد میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، ٹکریت پہاڑ سندھی میں کہتے ہیں، یعنی ان کی جڑ جو ہے وہ زمین میں نہیں ہے۔ عمران خان صاحب سطح کے اوپر کسی ہلکی پھلکی کوئی جو کنکری کے اوپر یا کسی کے اوپر جو نہیں پودا کوئی اگاتا، اس کو ایویں پکڑ لو اور اکھاڑ کر پھینک دو اور دوبارہ وہاں ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو پیپلز پارٹی کو کئی بار اکھاڑ کر پھینکنے کی کوشش کی گئی، مسلم لیگ نون کو کی گئی۔ اب عمران خان صاحب خود مثالیں دیتے ہیں کہ جی ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی پر کاٹا پھیرا، بھٹو کو شہید کر دیا، اس کے باوجود پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی ہے۔ تو اسی وجہ سے کہ پیپلز پارٹی کی جو جڑ تھی نا، وہ ٹھکری پر نہیں تھی، وہ زمین میں جڑیں بنا چکی تھی پیپلز پارٹی۔ مسلم لیگ نون کی جڑیں زمین میں گڑ چکی ہوئی ہیں۔ مسلم لیگ نون کو مشرف نے ختم کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد عمران خان صاحب نے ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن مسلم لیگ نون اپنے اسی قد کاٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ المیہ جو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اپنی پالیسیز کی وجہ سے، پولیٹیکل سیاسی پالیسیز کی وجہ سے یا سیاسی انداز کی وجہ سے مسلم لیگ نون کچھ کمزور ہوئی۔ اب مریم نواز صاحبہ واپس آ رہی ہیں، تو مریم نواز صاحبہ کے لیے کیا چیلنجز ہوں گے؟ تو پی ٹی آئی تو مشکلات کا شکار ہے، مسلم لیگ نون کے لیے آسانیاں بڑھ رہی ہیں۔ اب ظاہر حکومت ان کی ہے اور پروجیکٹ عمران خان بنانے والوں نے پروجیکٹ عمران خان لپیٹ دیا ہوا ہے۔ تو جب انہوں نے لپیٹ دیا تو عمران خان صاحب کو سجائی نہیں دے رہا کہ وہ کیا کریں گے۔ تو اب لیکن ایک مصیبت جو مسلم لیگ نون کے لیے بھی ہے، پیپلز پارٹی کے لیے بھی ہے، وہ ہے مہنگائی، وہ ہے حکومت کے اقدامات، وہ ہے ڈالر کا اوپر جانا، وہ ہے ڈار اور مفتاح اسماعیل کی لڑائی۔ وہ ڈار اور مفتاح اسماعیل کی لڑائی بیسیکلی ڈار اور مفتاح اسماعیل کی لڑائی نہیں ہے، وہ ظاہر ہے مسلم لیگ نون کی قیادت کی گھر کی لڑائی ہے، اندر کی لڑائی ہے، بڑوں کی لڑائی ہے۔ تو جو مسلم لیگ نون کے اندر گروپ بندیاں ہیں، مہنگائی ہے، اور پھر سیاسی پروپیگنڈا جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں اس کا توڑ۔ تو مریم نواز صاحبہ آج واپس آ رہی ہیں، تو سوال اٹھائے جا رہے تھے کہ جی مریم نواز صاحبہ کس طرح اس چیلنجز کا مقابلہ کر سکتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ جی مریم نواز صاحبہ آ رہی ہیں تو ایسا کون سا بڑا مارکہ فتح کر کے آ رہی ہیں کہ ان کا استقبال کروایا جا رہا ہے۔ تو میں تو ہمیشہ ایک پولیٹیکل مائنڈ کا آدمی ہوں، میں سیاسی سوجھ بوجھ جو ہے وہ رکھنے والے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، پولیٹیکل رپورٹنگ کی ہے، سیاسی تاریخ کا طالب علم ہوں، تو پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ تو بنیادی طور پر جو سیاست ہوتی ہے وہ کل وقتی کام ہے۔ سیاست جو ہوتا ہے نا جز وقتی، یعنی پارٹ ٹائم کام نہیں ہے۔ جس طرح صحافت ہے، سیاست ہے، فل ٹائم کام ہوتا ہے، اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے۔ سیاسی لیڈر یا سیاسی کارکن سوتے ہوئے بھی سیاست کر رہا ہوتا ہے، غمی، خوشی، فوتگی، تعزیت، ہر چیز اس کے پیچھے سیاست ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جی جو ایم این ایز، ایم پی ایز ہیں، یہ کوئی ہوتا نا خوشی غمی نہیں چھوڑتے،
ایک ایک دن میں 40 شادیاں بھگتاتے ہیں جی، ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ، اپنے کسی فیملی کے ممبر کو ایک طرف بھیج دیا، دوسرے کو دوسری طرف بھیج دیا، خود جہاں پہنچ پائے وہاں پہنچے، نہیں پہنچ پائے تو بعد میں جاتے ہیں کسی کو مبارکباد دینے اور کسی کی فوتگی کی تعزیت کرنے، تو سارا دن ان کا جنازے بھگتنے میں نکل جاتا ہے، کیونکہ ووٹر سے ووٹ لینا ہوتا ہے۔ پھر ان کی اپنی شادیاں ہوتی ہیں، ریسنٹلی ہم نے 2-3 شادیاں بڑے سیاستدانوں کی فیملیز کی اٹینڈ کی ہیں، تو وہ شادیاں نہیں ہوتی، جلسے ہوتے ہیں، عام ووٹر عام کارکن وہاں آیا ہوتا ہے جو لوکل لیول کی پولیٹکس کرتے ہیں، جو لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں۔ تو جو سوال اٹھایا جاتا ہے کہ مریم نواز ایسا کون سا تیر مار کر آ رہی ہیں کہ ان کا استقبال کروایا جا رہا ہے، اس سوال کا جواب کچھ لوگ کہتے ہیں سوال غلط ہے، میرا تو اکثر ایک ہوتا ہے کہ سوال تو غلط نہیں ہوتا، جواب کیا ہے، اصل چیز تو یہ ہے، سوال تو سوال ہوتا ہے، پوچھنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو میں مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے، یہ جو پارٹ ٹائم سیاست، موڈ ہوا سیاست کر لیا، موڈ نہیں ہے سیاست نہیں کر لی، حالات اچھے ہیں سیاست کر لی، حالات اچھے نہیں سیاست نہیں کرنی، چپ کر کے بیٹھ گئے، اس نے مسلم لیگ نون کو پہنچایا نقصان، اس رویے نے۔ میاں صاحب جیل میں ہیں، مریم نواز صاحبہ کہا کرتی تھی کہ دیکھیں جی میرے والد صاحب جو ہے ان کی زندگی کا مسئلہ ہے، لہٰذا مجھے خاموشی اختیار کرنی پڑ رہی ہے، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سیاست جو ہوتی ہے وہ پھر خطروں کے ساتھ کھیلنا بھی ہوتا ہے، اور پھر کل وقت یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی سہولت میں تو آج سیاست کریں اور آج آپ کی سہولت نہیں ہے تو آپ سیاست نہ کریں۔ تو اس سے مسلم لیگ نون کو نقصان ہوا ہے۔ اگر مسلم لیگ نون عمران خان صاحب، کیونکہ براہ راست تو اس وقت چیلنج مسلم لیگ نون کے لیے عمران خان صاحب ہی ہے نا، تو عمران خان صاحب کی طرح روزانہ نہ صحیح اگر مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ دوسرے تیسرے دن اپنی بات لے کر پبلک میں آ جائے، تو جو عمران خان صاحب کا پروپیگنڈا ہے، اس پروپیگنڈا وہ جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا، اور عمران خان صاحب کے پروپیگنڈا کی عمر نہیں ہے، اسی لیے روزانہ نیا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ ابھی بھی کل بھی جو خطاب کیا تھا اس میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے تھے، آصف زرداری نے بندوں کو پیسے دے دیے مجھے مروانے کے لیے، IMF پاکستان کو اب کہہ دے گا کہ 50% فوج کم کر دیں، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو میں جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو سوال اٹھایا جاتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ ایسا کون سا مارکہ فتح کر کے آ رہی ہیں کہ ان کا استقبال کیا جا رہا ہے، تو ایک پولیٹیکل ورکر، پولیٹیکل لیڈر سے پولیٹیکل ورکر یہ توقع کرتا ہے کہ ان کا لیڈر ہر ٹائم اپنا پیغام ان تک پہنچائے، براہ راست نہیں پہنچا سکتا، میڈیا کے ذریعے۔ تو مریم نواز صاحبہ مسلسل خاموش تھیں، علاج تھا ان کا تھائرائڈ کا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو کوئی ایک ان کی زندگی بھی ایک وقت میں خطرے میں تھی، کیونکہ ان کو جو تھائرائڈ تھا وہ ایک موذی مرض ان کو لاحق ہوا تھا، اس کا آپریشن ہوا۔ تو وہاں سے جب واپس آ رہی ہیں تو ان کو چیف آرگنائزر کا عہدہ ملا ہے، ٹارگٹ ان کو یہ ملا ہے کہ جی پنجاب میں جا کر جماعت کو مضبوط کریں، تگڑا کریں، تنظیمیں بنائیں اور عمران خان صاحب کا توڑ کریں۔ تو اس کے لیے بہتر دن یہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ جس دن یہ عہدہ لے کر علاج کروا کر پاکستان واپس آ رہی ہیں، ان کو ایئرپورٹ پر ان کا استقبال ہو، اور استقبال کر کے وہ اپنے جلوس کی صورت میں اپنے گھر جائیں، داتا دربار جائیں، یا جو بھی ان کا شیڈول ہوگا۔ تو سیاسی آدمی سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنا ہر موقع جو ہے وہ اویل کرتے ہیں سیاست کے لیے۔ میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی اکثر مثال دیا کرتا ہوں، ان کی شادی سیاسی اجتماع تھا، ان کے جنازے، چاہے بھٹو شہید کا جنازہ تو خیر ضیاء الحق نے پڑھنے ہی نہیں دیا تھا نا، وہ تو پھر جب تدفین کرنے گئے تو 4 لوگ تھے صاحب، وہ بھی ان میں ایک آدھ تو فیملی سے تھا، باقی سارے سرکاری تھے۔ اس کے علاوہ محترمہ بینظیر ان کا بھائی جو ہے، جب وہ شاہ نواز بھٹو فرانس میں شہید کر دیا گیا، ان کی میت لے کر جب وہ پاکستان آئیں تو انہوں نے کہا تھا اپنا بھائی کا جنازہ لے کر آ رہی ہوں اور مجھے پاکستان آنے دیا جائے اور میں تدفین کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے برعکس میاں نواز شریف صاحب، ان کے والد صاحب جب فوت ہو گئے تھے تو ان کو مشرف نے کہا تھا کہ آپ آ سکتے، وہ احتجاجاً نہیں آئے تھے۔ بیگم کلثوم نواز صاحبہ فوت ہوئی تو میں اس وقت بھی جو ڈسکشن میں ہو رہا ہوتا تھا کہ جی پولیٹیکل اپروچ تو یہ کہتی ہے کہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ کا جنازہ لاہور ایئرپورٹ سے داتا دربار یا شہر کے اندر جہاں کی وہ تھی وہاں جا کر ان کا جنازہ پڑھایا جائے، اور اس کے بعد جلوس کی صورت میں لے کر جایا جائے، اور پورے لاہور کو کال دی جائے، پنجاب کو، کہ آئیں جی دیکھیں ہم جلاوطنیوں میں کیا کیا بھگت کر آ رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب جیل میں، مریم نواز صاحبہ جیل میں، بیگم صاحبہ لندن میں، اور وہ وہاں پر اپنوں کے بغیر ان کو وہ چھوڑ کر آئے تھے، بستر مرگ پر چھوڑ کر آئے تھے۔ اب تک شریف خاندان نے جو سب سے بڑی قربانی دی ہے وہ یہی ہے
بیگم کلثوم نواز صاحبہ کا، کیونکہ بڑے میاں صاحب جو تھے، میاں شریف صاحب، ان کی جو وہ انتقال ہوا تھا تو وہ تو سارے جدہ میں ہی تھے، سارے ادھر ہی تھے. تو یہ سب سے بڑی قربانی تھی کہ میاں صاحب جیل میں، بیٹی جیل میں، پیچھے وہ ان کو کوما میں چھوڑ کر آئے تھے. تو اگر ان کا وہ جلوس کی صورت میں ان کا جنازہ، ان کی میت اگر جاتی عمرہ جاتی داتا دربار سے، تو عمران خان کی حکومت تو ہل چکی تھی اس وقت. تو سیاسی لوگ تو اپنا، اچھا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. لوگ کہیں گے کہ جی لاشوں پر سیاست ہوتی ہے، سیاست ہر وقت ہوتی ہے. کوئی آپ کو تکلیف دے اور آپ اس تکلیف پر سیاست نہ کریں تو یہ کیا بات ہوئی؟ آپ جیلوں میں جا کر حمزہ شہباز دیکھیں، جیل گئے، 1.5-2 سال جیل کاٹی، اتنی شاندار طریقے سے جیل کاٹی انہوں نے، باوقار انداز میں جیل کاٹی، لیکن باہر نکلے خاموش. شہباز شریف صاحب باہر نکلے خاموش. یہ سیاسی انداز نہیں ہے. تو مریم نواز صاحبہ جب آ رہی ہیں تو یہ ان کی جماعت کا اور ان کا یہ حق ہے کہ وہ واپسی پر آ کر اپنے عوام کے ساتھ انٹریکٹ کریں. ایک تو یہ ہے. اب جو چیلنجز ہیں مریم نواز صاحبہ کو، سب سے بڑا چیلنج تو ان کو لوگ کہہ رہے ہیں مہنگائی ہے. میرا خیال ہے مہنگائی، ظاہر ہے ہماری بھی کمر ٹوٹ گئی ہے بھائی، ہم اچھا خاصا کماتے ہیں لیکن ہم سروائیو نہیں کر پا رہے، تو عام آدمی تو نہیں کر پا رہا ہوگا. لیکن مہنگائی ہے، مہنگائی کی وجوہات بھی ہیں، لیکن چپ کر کے بیٹھ کر، گھر دبک کر بیٹھنا حکومت کا یا حکومتی حکمران جماعتوں کا، یہ حل نہیں ہے. پاکستان میں مہنگائی کے پیچھے جو ریزنز ہیں، یہ حکومت ہے، حکومت کے اندر کے اختلافات ہیں، حکومت کی جو پالیسیز کا ایشو بھی ہے. لیکن اصل وجہ جو ہے، پاکستان اس نہج پر پہنچا ہے کہ عمران خان صاحب نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا، معاہدہ کر کے توڑ دیا. اب IMF ناک کی لکیریں کھینچوا رہا ہے. سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں نہیں ابھی ایک کرو. پہلے ایک ہمیں بتاتا ہے کہ جی یہ والی شرائط پوری کرو، وہ حکومت کر کے جاتی کہتا نہیں ابھی یہ بھی کرو. تو اس کے پیچھے کیا تھا کہ IMF نے کہا تم لوگ تو ہو ہی دوگلے، معاہدہ کرتے ہو، قسط لیتے ہو اور اس کے بعد معاہدہ توڑ دیتے ہو. تو پہلے عمل کرو گے تو پیسے ملیں گے. تو پھر مہنگائی آسمانوں پر ہے، ڈالر کنٹرول میں نہیں ہے. تو یہ بات پبلک کو بتانے کی ہے. یہ بات کون بتائے گا؟ یہ بات خواجہ سعد رفیع کی زبان سے لوگ نہیں سننا چاہ رہے، یہ بات شاید خاقہ نبازی کی زبان سے لوگ نہیں سننا چاہ رہے. تو چیلنج جو ہے وہ یہ ہے پبلک کے ساتھ انٹریکشن. مہنگائی کا چیلنج ہے، مہنگائی کو چیلنج کے لیے آپ کو عوام میں جانا پڑے گا. ایک تو یہ ہے. دوسرا تنظیم، اختلافات اندر کے. آپ نے دیکھا ہوگا مریم نواز صاحبہ ہی اس کے ایک اصل ذمہ دار بھی ہیں. مفتاح اسماعیل جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھا رہے تھے، مفتاح اسماعیل جب IMF کے ساتھ شرائط پوری کر رہے تھے IMF کی، تو اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ جی میاں نواز شریف صاحب تو اس پر نہیں مانتے. ایک بار پیٹرول کی قیمتیں بڑھی تھی، مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا کہ جی نواز شریف صاحب تو اختلاف کر کے میٹنگ سے چلے گئے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نہیں کروں گا ایسا، لیکن آج کرنا پڑ رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب کو بھیجا، پھر مفتاح اسماعیل کے خلاف پروپیگنڈا ہوا، مفتاح نکل گئے، اسحاق ڈار صاحب آئے. اسحاق ڈار صاحب مفتاح صاحب سے زیادہ کر رہے ہیں. میں مفتاح اسماعیل کی پالیسی سے بھی ایگری نہیں ہوں، اسحاق ڈار کی بھی پالیسی سے. یہ غریب دشمن پالیسیز ہیں. لیکن میں ایک پولیٹیکل بات کر رہا ہوں سیاسی طور پر، کہ سیاسی طور پر یہ اختلافات جو مسلم لیگ نون کے اندر ہیں، یہ مسلم لیگ نون کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حکومت میں بھی ہیں اور حکومت میں نہیں بھی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. پیپلز پارٹی حکومت میں ہے تو ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت میں ہیں تو ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی نہیں دیکھیں جی یہ فیصلہ تو اسحاق ڈار کا ہے، ہمارا نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. حکومت کا کریڈٹ بھی سب کو شیئر کرنا ہے، ڈسکریڈٹ بھی. یہ کمٹمنٹ نواز شریف صاحب کی اتحادیوں کے ساتھ تھی. تو یہ جو اندر کی جو یہ ہے نا اپنا گڈ کاپ بیڈ کاپ، اس نے مسلم لیگ نون کو کہیں کا نہیں چھوڑا. اس کا خاتمہ، یہ جو ذہنیت ہے نا کہ جی اب یہ بھی ہم یہ یعنی دونوں کیا کہتے ہیں تربوز ہاتھ میں لینا، یہ نہیں چلتا. ایک یہ چیلنج ہے کہ اس کو کیسے وہ، کیونکہ قرض کرتے رہے ہیں نا، تو اس کو انہوں نے کیسے اسٹریم لائن کرنا ہے کہ جی ہاں ہم حکومت میں ہمیں حالات فیس کرنے پڑ رہے ہیں. جس طرح پچھلے دنوں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے پہلے بھی ملک کو مشکلات سے نکالا، اب بھی نکالیں گے. تو یہ بات کھل کر کرنی پڑے گی قوم کے سامنے. اب یہ چیلنج ہے مریم نواز صاحبہ کا کہ بات کھل کر کے لوگوں کو کنوے کر پائیں گی یا نہیں. کیونکہ ان کے مقابلے میں عمران خان صاحب روزانہ 3 بار انٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ٹی وی کے ذریعے، صحافیوں کے ذریعے. کیا اتنا مریم نواز صاحبہ ایکٹیو ہو پائیں گی؟ یہ چیلنج ہے مریم نواز صاحبہ کے لیے. اچھا، اب جو مریم نواز صاحبہ کا ٹارگٹ ہے، ظاہر ہے وہ ٹارگٹ تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پروپیگنڈا کا توڑ کر کے مسلم لیگ نون کو دوبارہ مضبوط کریں تاکہ عمران خان صاحب کا ہو صفایا. ایک اور چیز بھی جو سامنے آ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ سندھ میں اور خاص طور پر کراچی میں
وہاں پر مسلم لیگ نون اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ وہاں پر بھی ان کی، کیونکہ وہاں پر اگر مسلم لیگ نون نہیں جاتی سندھ میں تو جو اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس رہے گا. تو عمران خان صاحب کو وہاں پر بھی کمزور کرنا ہے. خان صاحب کو پنجاب میں بھی کمزور کرنا ہے. پنجاب میں پیپلز پارٹی اب اس طرح اٹھ پاتی ہے نہیں اٹھ پاتی، لیکن پنجاب میں پیپلز پارٹی پہلے سے بہت زیادہ بہتر پرفارم کرنے کی پوزیشن میں ہے. انتخابات میں کیا ہوتا ہے کچھ نہیں پتہ، لیکن پلاننگ یہ ہے کہ پنجاب میں بھی کوشش کی جائے کہ نمبر 2 پر پیپلز پارٹی آ جائے. نہیں بھی آتی تو کم از کم سندھ میں نمبر 2 پر مسلم لیگ نون ہو. تو عمران خان صاحب کو ہر طرف سے ان کا صفایا، قومی اسمبلی سے، پنجاب اسمبلی سے، سندھ اسمبلی سے، کہیں بھی عمران خان صاحب کا نام و نشان نہ ہو. خیبر پختونخوا میں تو عمران خان صاحب کے پترے حالات ہیں، وہاں جب انتخابات ہوں گے تو لگ پتے جائیں گے. وہاں تو صورت حال اور ہے، وہاں پر تو پیپلز پارٹی میں بھی سے لوگ شامل ہونا شروع ہو گئے ہیں. این پی بہت زیادہ مضبوط ہو گئی ہے، جے یو آئی بہت بڑے قد کے ساتھ کھڑی ہے وہاں پر، اور دوسرا وہ این ڈی ایم جو ہے نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ، وہ الگ سے اپنا ایک اپنی انہوں نے جگہ بنائی ہے. تو خان صاحب کا تو ہو رہا ہے ہر طرف سے صفایا. اب یہ ہے پولیٹیکلی، لیکن لیگلی قانونی طور پر اب یہ چیز عمران خان صاحب اپنی زبان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ گرفتار ہونے جا رہے ہیں. شیخ رشید نے کہا ہے، صدر مملکت عارف علوی نے کہا ہے، کل رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ جی ہم ابھی تو عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کر رہے، مگر عمران خان صاحب جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تو ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو خان صاحب کے اگینسٹ جو فواد چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، اگر حکومت واقعتاً اس موڈ میں ہو کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے تو بیان ہی کافی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے جو الیکشن کمیشن کو آپ کہہ رہے ہیں میں نے دھمکی دی ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں نے بغاوت کی ہے، جو بھی کیا ہے وہ میں نے تو عمران خان کے کہنے پر کیا، میں خود تھوڑی بول رہا تھا، مجھے تو عمران خان کہتا ہے کہ یہ بولو تو میں نے وہ بولا ہے. یہی کافی ہے. اس کے علاوہ توشہ خانہ، فورن فنڈنگ، جج وہ جو دوسری ہیں وہ زیبا چودھری صاحبہ، ان کو دھمکی دینے والے معاملے کئی معاملات ہیں. اب سوال یہ ہے یہاں پر کہ عمران خان صاحب اپنے صفایا جو عمران خان صاحب کا ہو رہا ہے، ہونے جا رہا ہے یا کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے یوں کہ لیں، اس کا توڑ کیا ہے عمران خان صاحب کے پاس. دوسرا، قانونی طور پر اگر عمران خان صاحب جیل جاتے تو پی ٹی آئی کے پاس حکمت عملی کیا ہوگی. اب تک تو نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی دن بدن کمزور ہو رہی ہے. شہباز گل گرفتار ہوئے تھے، پی ٹی آئی کی پوری کی پوری لیڈرشپ ساتھ کھڑی ہوئی تھی. شیر رحمان کو اٹھایا گیا تھا، شیری مزاری کو پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ جو ہے پہنچی ہوئی تھی. فواد چودھری کی اعظم سوادتی ہوا ہے تو سارے ساتھ نہیں تھے. فواد چودھری گرفتار ہوئے، آپ دیکھیں جو فرسٹ ایئر کی لیڈرشپ پی ٹی آئی کی وہ غائب ہے. فواد چودھری کی اہلیہ ہیں، بھائی ہیں، وہ میدان میں، باقی پارٹی پوری کی پوری غائب ہے. نہ عدالتوں میں جا رہے ہیں، نہ ادھر ادھر، مطلب 3rd 4th ٹیئر کی لیڈرشپ، علی نواز اعوان یا اس طرح کی جو پی ٹی آئی کے سابقہ ایم این اے سے اس طرح کے باہر نکلے ہوئے. تو اگر عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا، پارٹی کے اندر کیا ہوگا، اور پھر پرویز الہی صاحب کا بیان کیا ہوگا. دلچسپ سوال یہ ہے نا، کیونکہ فواد چودھری کی گرفتاری پر پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ انو اگر پڑھ لیں دے 1 مہینہ کچھ دن پہلے تو پنجاب سے نہیں سی ٹوٹنی، اتنی بڑی گالی نکال کر. تو جب عمران خان گرفتار ہوں گے تو پھر پرویز الہی صاحب یہ نہیں کہیں گے کہ یار انو بھی 1 مہینہ پہلے پڑھ لیں دے تو پنجاب سے نہیں سی ٹوٹنی، پھر اتنی بڑی گالی نکالیں گے، پھر کیا کہیں گے پرویز الہی صاحب. یہ سب سے بڑا سوال ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.